الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العلی العظیم اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو مریض مومنین ہیں اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. خاص طور سے جناب ذوالفقار موسیٰ صاحب، برادر کاظم حسین صاحب ہیں، جناب محترم شہباز صاحب اور ان کی اہلیہ کو، اور اسی طرح جتنے اور مومنین نے درخواست دعا کی ہے. علی بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو شفا نصیب فرمائے، اور جملہ اور مومنین جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خاص طور سے درخواست کی ہے برادر افسر صاحب نے، ان کے چچا کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اسی طرح جناب علی بشارت صاحب، ان کی والدہ اور والد کے درجات بلند فرمائے، اور اس ادارے کے جملہ مرحومین کے گناہ معاف فرمائے. اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک صلوات مرحمت. میں نے کہا گفتگو بھی اس اعتبار سے کی جائے جس اعتبار سے شرکت ہے. تو آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ فجر کی آیت کو پیش کیا ہے، اسی سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات بابرکات کے عنوان سے ارشاد رب العزت ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہ بات یاد رکھیے، واو جو ہے واو یہ اس کے بہت سارے میننگ ہیں. بعض اوقات یہ حروف کے اندر آتی ہے، اس کے الگ میننگ ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے. تو اسی طرح یہ جو حرف واو ہے اس کا ایک معنی ہے قسم. یہ جہاں بھی استعمال ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں واو قسم. تو قسم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ واو بھی ہے، سما بھی ہے، تا بھی ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں واللہ، باللہ، سما، تاللہ، یہ جو حروف ہیں یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور سب قرآن مجید نے ہی استعمال کیے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع، ایک جوڑے کی قسم، والوتر، اور ایک اکیلی ذات کی قسم. اور یہ وہ آیت مجیدہ ہے جس میں 14 معصومین یعنی 14 معصومین علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا چھٹے امام سے کہ یہاں فجر سے مراد کیا ہے، 10 راتوں سے مراد کیا ہے، یہاں شفع سے کیا مراد ہے، وتر سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا اس میں گروہ صادقین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جمع کر دیا ہے. والفجر یعنی فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اندھیرے ہٹ جاتے ہیں اور سفیدی نمودار ہو جاتی ہے سوری، یعنی کہ جب رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے اور دن کا اجالا آ جاتا ہے. اس سے مراد حضرت صاحب العصر والزمان کی ذات ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو ساری جہالت کی، گناہوں کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی اور عدل و عدالت کا دنیا میں اجالا ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اور والفجر سے مراد ہے امام زمان اجل تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات. اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. یہاں کسی نے کہا کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور بہرحال علماء کرام نے بھی یہاں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ محرم الحرام کی جو عشرہ ہم مناتے ہیں
بہت بہت شکریہ. ایک صلوات پڑھ لیں. ماشاءاللہ اتنی عقیدت سے بچہ لے کر آیا ہے تو پینا ضروری ہے. تو 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ تو یہ راتیں مراد ہیں. اور جب امام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے بھی ائمہ ہدا کی ذوات مراد ہیں. اس سے 10 ائمہ کا تذکرہ ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم. اس سے مراد ہے پہلے حسن سے لے کر آخری حسن تک. ائمہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں جی. ان میں سے دوسرے امام حسن علیہ السلام اور ایک امام حسن عسکری علیہ السلام. تو پہلے حسن سے لے کر آخری حسن تک کتنے بنتے ہیں؟ 10. کرم فرمایا والفجر امام زمانہ کی قسم، ولیال عشر 10 اماموں کی عزت اور عظمت کی قسم، والشفع شفع کا معنی ہوتا ہے جوڑا. کہا اس سے علی و بطول سے بہتر نہ کوئی جوڑا ہے. والشفع اور والوتر، وتر کہتے ہیں تنہا کو. کہا اس سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جیسی مثل نہ کوئی انبیاء میں موجود ہے اور نہ کوئی آپ کے جانشینوں میں موجود ہے. پھر سوال کھڑا ہوتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. یہ ابھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ علی ابن ابی طالب ہیں نفس سے پیغمبر. ٹھیک ہے. تو والفجر واللیال عشر والشفع والوتر، گویا کہ یہیں سے اس آیت کو کہ جو بعض اوقات قول معروف بھی لیا جاتا ہے کہ کلنا محمد اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا، ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے محمد. یہاں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے محمد رب العالمین کی طرف سے عنایت کرتا ہے اور سارے محمد جتنے بھی ہیں ان سب کا کام بھی وہی کام ہے جو حکم الہی ہے. یعنی جو پہلے محمد کی ذمہ داری ہے وہی آخری محمد کی ذمہ داری ہے، وہی درمیان محمد کی ذمہ داری ہے. جیسا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ان لوگوں میں رسول کو بھیجا جو ان کے اندر تھا. کام کیا کرنا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا پہلا کام ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرنا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب بھی پڑھانی ہے. اور کتنے کام ہو گئے؟ پہلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دوسرا تزکیہ نفس یعنی ظاہری پاکیزگی بھی اور باطنی پاکیزگی بھی، اور تیسرا کام کتاب کی تعلیم، اور آخری کام کیا ہے؟ حکمت کی تعلیم. اب سوال ہے، ہمارے استاد ایک ٹھہر کر جملہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں یہاں کتنے کام ہیں؟ 4. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ فرماتے ہیں اگر قرآن کی صرف تلاوت ہی کرنا ہوتی، یہی مقصود الہی ہوتا، تو اللہ نے کیوں کہا ویزکیہم؟ کہا یزکیہم بتاتا ہے کہ آپ صرف کتاب کافی نہیں ہے. حسبنا کتاب اللہ تب کہہ سکتے تھے کہ جب آتا کہ نبی صرف قرآن کی تلاوت کرنے آیا، تب کافی تھا حسبنا اللہ. لیکن جب قرآن فرماتا ہے یزکیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تزکیہ قرآن نہیں کرے گا، صاحب قرآن تزکیہ کرے گا. تو صاحب قرآن کا ہونا ضروری ہے ہر زمانے میں. تو ہر زمانے میں محمد کا ہونا ضروری ہے. اب آئیے یہاں بڑے باریک سے 2-4 جملے سنیے. جملے یہ ہیں، ایک سینیریو ہے، توجہ میری طرف رکھیے کہ آپ یوں سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا سٹارٹ ہوئی. اب دنیا سمٹتے چلے جا رہی ہے. چلو ابھی قیامت کب آئے گی؟ قرآن کہتا ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیھا، آنے والی ہے. کب آئے گی؟ نبی پاک کے زمانے میں بھی یہی آیت تھی اور 1500 سال گزر گیا. لیکن اس کا حتماً یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے بعد 1500 اور گزرنا ہے.
حتمن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کب آئے گی؟ یہ علم الہی میں. توجہ، ہادیان الہی کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور جانشین مصطفیٰ کا سلسلہ جو حضرت علی سے شروع ہوا تھا، یہ اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء گزر چکے اور 12 جانشینوں میں سے 11 گزر چکے، اب ہے آخری. اس کا مطلب کیا؟ یہ سائن کس طرف جا رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے، کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے. لیکن دیکھیے سسٹم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل خدا تھے، وہاں سے سلسلہ نسب کو پھیلایا، کھولا جدا جدا اور امام حسن عسکری پر جمع کر دیا. پھیلایا. توجہ، تھوڑا معاف کر دیجیے گا کہ مجھے تھوڑی دیکھیں حضرت ابراہیم، توجہ رکھیے گا، میں جو واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2. ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل تھے حضرت ہاجرہ سے جو کہ مدینہ شریف میں رہے، اور حضرت اسحاق جو ہے وہ حضرت سارہ سے تھے، اور یہ اسی ایریے میں رہتے تھے، یہ جو موجودہ ایریا ہے جس کا آپ نام سن رہے ہیں. جی ہاں. اور ان 2 سلسلوں میں توجہ رکھیے گا، ادھر ہیں اسماعیل ذبیح اللہ اور ادھر ہیں حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت اسماعیل کی اولاد مدینہ سے، انہی کی نسل سے ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 جانشین بھی ذریت ابراہیم میں سے ہیں، ذریت ابراہیم میں سے ہیں. سنیے گا. اور یہ سلسلہ پہنچتا ہے 11ویں امام تک، 11ویں امام تک. اور ادھر حضرت اسحاق کی اولاد ہے جو چلتی 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 قیصر روم تک پہنچتی ہے، قیصر روم تک پہنچتی ہے. تو جو امام زمانہ کی والدہ ہیں اور امام حسن عسکری کی جو زوجہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو آخری جانشین تھے شمعون، حضرت عیسیٰ کی آخری جانشین شمعون، ان کی نواسی ہیں. 11ویں امام کی زوجہ، 12ویں امام کی والدہ جن کا نام حدیثہ بھی ہے، سوسن بھی ہے، ملیکہ بھی ہے، اور وہ قیصر روم کی اولاد سے ہیں. تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے، اور حضرت عیسیٰ ہے حضرت اسحاق کی نسل سے. دیکھیے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل کی نسل سے رسول خدا اور سارے ائمہ 11ویں امام تک، اور ادھر سے حضرت اسحاق کے بعد حضرت عیسیٰ کی نسل، اور حضرت عیسیٰ کے بعد آپ کی جو نواسی آپ کے سلب سے حضرت ملیکہ ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے حضرت حسن عسکری علیہ السلام سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم کی نسل جو کھلی تھی ایک مقام پر جمع ہو گئی. اب سنیے، اب دونوں کے اجتماع سے جو شخصیت دنیا میں آتی ہے وہ ہے حضرت امام مہدی آخر الزمان. اب سنیے، دیکھیں جینیٹکسلی اگر آپ کچھ رشتے نکالیں تو کوئی بھی کرسچین امام زمانہ سے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر سکتا. وہ کہے گا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اور دوسری طرف جو سلسلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. توجہ رکھیے گا. اور یہ میں کہتا ہوں جب امام ظہور فرمائیں گے، یہ جو آیہ مجیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ والذی ارسل رسولہ، اللہ نے دین اسلام کو غالب آنا ہے یا کرنا ہے، ابھی تو غالب نہیں ہے. جب امام ظہور فرمائیں گے تو ساری کی ساری کرسچینٹی وہ پرچم صاحب العصر والزمان کے نیچے آ جائے گی. کیوں آ جائے گی؟ اس لیے چونکہ ان کے جو رہبر حضرت عیسیٰ ہیں، جب وہ اقتدا کر کے نماز پڑھیں گے صاحب العصر والزمان کے پیچھے، تو وہ جو عیسائی فالو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو،
اگر تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں گے تو سارے لشکر مہدی میں، اور اگر ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر اسلام تو دور کی بات وہ عیسائیت سے بھی نکل جاتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے وہ اس مکتب میں داخل ہیں جب ان کو ہی فالو نہیں کر رہے۔ توجہ، اب دیکھیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام، جو باریک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ملیکہ سے، جو حضرت نرجس خاتون ہیں، آپ سے شادی کیسے ہوئی؟ یہاں شادی ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو ملیکہ ہیں ان کی شادی بیسیکلی طے پائی تھی اپنے کوئی کزن تھا ان سے۔ ظاہر ہے بہت کیسر روم بہت بڑا خاندان ہے۔ اچھا، جب ان کی شادی تیار ہو گئی، بڑے بڑے رؤساء آ گئے، اور جب وہ پادری خطبہ پڑھنے لگا، جو رسم ہوتی ہے، تو توجہ رکھیے گا، وہ جو ممبر بنا ہوا تھا، وہ جو ڈیسک تھا یا جو بھی تھا اوپر، وہ جیسے کہا جائے سٹیج، وہ سٹیج کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ سٹیج گر گئی۔ انہوں نے کہا معاملہ روک دو، اس لیے کہ یہ اتفاق کوئی معمولی اتفاق نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا شاید یہ جو ہے شادی کے کوئی اچھے سمپٹمز نہیں ہے، کہ یہ درست سمت طے نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد ان کی کسی اور کزن سے طے ہوئی، اور محتمم اسی طریقے سے پہلے اہتمام ہوا، بڑے بڑے رؤساء آئے بڑے دھوم دھام سے، جیسا کہ ہوتا ہے بڑے بڑے ممالک میں، اور اس دفعہ سیم سچویشن ویسی ہوئی، پہلے ایک پایا ٹوٹا تھا تو ابھی دو ٹوٹے۔ انہوں نے کہا یہ سائن اچھا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ انہوں نے کہا اب کیا ہو؟ وہ پریشان۔ ادھر حضرت ملیکہ سوتی ہیں، اور خواب میں، اب سنیے گا یہ خواب ہے، جو میں چیز عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، جہاں سے بہت سارے مسائل کلیئر ہوں گے، کہ وہ کیسے کہ نہ ہم اہل بیت جیسے اور نہ اہل بیت ہمارے جیسے۔ سنیے گا، خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک طرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ علی مرتضیٰ سرکار مولا متقیان بھی ساتھ موجود ہیں۔ اور بی بی روایت کرتی ہیں، یہ چونکہ اس کے دو پورشن ہیں، ایک کی راویہ خود بی بی ہیں، اور ایک کا راویہ جو ہے راوی وہ امام حسن عسکری، امام علی نقی علیہ السلام کا غلام ہے۔ کیا دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور سرور کائنات اور مولا کائنات کی انتہائی رسپیکٹ کی، رسپیکٹ کرنے کے بعد ایک نورانی مقام ہے وہاں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال بڑھائے آگے اور کہا کہ ہم آپ کی بیٹی ملیکہ، بی بی نرجس خاتون جن کا نام رکھا تھا امام نقی علیہ السلام نے، کہ آپ کی بیٹی، حضرت عیسیٰ سے کہا آپ کی بیٹی ملیکہ کا رشتہ ہم لینے والے ہیں، طلب کر رہے ہیں اپنے بیٹے حسن عسکری سے۔ اور انہوں نے کہا سر آنکھوں پہ جیسے آپ کا حکم ہو، اس لیے کہ آپ ہمارے بھی سید اور سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اور وہاں طے ہو گیا، اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد پڑھا، عقد پڑھا، اور اس کے بعد میں مسلسل امام حسن عسکری علیہ السلام کو خواب میں مسلسل دیکھتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح بیداری میں ہوا ہے یا خواب میں؟ بولیے، خواب میں ہوا۔ اب سوال یہ ہے، آیا وہ سین جو خواب میں ہے اس نکاح کے بعد حضرت ملیکہ امام حسن عسکری علیہ السلام پر حلال ہے؟ کیا یہ رشتہ قائم ہو چکا ہے؟ چونکہ ابھی خواب ہے۔ اس کی دوسری اگزامپل آپ سوچئے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میرا عقد مثلا کسی سے ہو رہا ہے، تو صبح اٹھ کر کہے وہ میری زوجہ ہے، تھوڑا سا ہنس لینا،
جی آج جیسے کہ میری زوجہ کہہ سکتا ہے نہیں کیا؟ اگر وہ کہنے جی نہیں میرا نکاح ہوا ہے تو جب یہ کہے میری زوجہ ہے کہا جائے گا تیرا نکاح نہیں ہوا ہے، وہ تو خواب تھی۔ یہی فرق ہے جو محمد و آل محمد کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتا ہے۔ اس کی خواب خواب ہے اور ان کی خواب حقیقت ہے۔ ان کی خواب خواب حقیقت ہے اور لہذا رشتہ قائم ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تینوں کی تینوں معصوم ہستیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جیسا ہی کہا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو خواب میں دیکھا بی بی نے، اور بی بی خود روایت کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میں آپ کی خدمت میں کب پہنچوں گی اور کیسے پہنچوں گی؟ یہ ہے علم امامت۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی آپ کے علاقے سے لشکر جا رہا ہے کسی جگہ جنگ کے لیے، اس کے ساتھ خواتین بھی جاتی ہیں، تو آپ اس لشکر کے ساتھ چلے جائیے، وہاں ان کو ہونی ہے شکست، اور شکست کے بعد انہیں کنیزی میں لے جایا جائے گا، مردوں کو غلاموں میں، اور آپ ان کے ساتھ بغداد تک آ جائیے اور آگے سے ہم خریداری کا اہتمام کر لیں۔ اب یہ کون واقعے سے پہلے بتا رہا ہے؟ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ 14 کے 14 جو محمد ہیں یہ الہی ذمہ داری لے کر آئے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر رسول پاک نے ہی صرف یہ کام کرنے ہیں تو آپ کے بعد تو پھر تلاوت بھی ختم ہے، آپ کے بعد تو تزکیہ بھی ختم ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی ختم ہے۔ لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لفظ رسول سے پکارا گیا ہے، جو ذمہ داریاں اللہ نے رسول کو دی ہیں ان کا جانشین صبح قیامت تک انہیں ادا کر رہا ہے، انہیں ادا کر رہا ہے۔ تو لہذا یہ سلسلہ بتایا، اور پھر حضرت ملیکہ کہتی ہیں، بی بی نرجس خاتون، کہ میں سخت بیمار ہوئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں، دونوں کو میں نے خواب میں دیکھا، اور ان کو دیکھتے ہی میری طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہوا۔ یہ وہ روایت ہے جو تفسیر امام حسن عسکری میں درج ہے، اور یہ بی بی خود فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ میں آپ کے فرزند ارجمند حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں کب شرف یاب ہوں گی؟ اب جملہ ٹھہر کر سنیے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ ضرور ان کی خدمت میں پہنچو گی، چونکہ آپ کا عقد آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، آپ پہنچے گی، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک چیز رکاوٹ ہے، ایک چیز رکاوٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گی آپ کی شریعت میں داخل نہیں ہوگی۔ اگرچہ اہل کتاب ہے، شادی ہو سکتی ہے، ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب آج کے کسی مسلمان کی اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک تو ایک عام امتی کا اور امام کا مسئلہ برابر ہے، لیکن یہاں مسئلہ صرف شادی کا نہیں ہے، مسئلہ اور کھلنے جا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین حالت اسلام پر نہیں تھے، الیاذ باللہ، کہ حضرت آمنہ نے اسلام نہیں لایا تھا، حضرت عبداللہ اسلام سے پہلے چلے گئے، ارے بھائی آپ کون ہوتے ہو؟ یہ سوچنے والے یہاں ذرا سوچئے کہاں آپ ان کی خدمت میں پہنچیں گی۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، لیکن شرط یہ ہے ابھی چونکہ آپ دین عیسوی پر قائم ہیں اور دین محمدی آ چکا ہے اور گلوبلی پھیل چکا ہے، جب تک آپ ہمارے بابا یا رسول خدا کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوگی
تب تک آپ جانے والی نہیں ہیں. وہاں تک کہا ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھائیے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے تلقین کی ہے, آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے, حضور سرور کائنات کی شریعت میں داخل ہو گئی ہیں, کلمہ اسلام پورا پڑھا ہے. سوال یہ ہے, سنیے گا, یہ صرف شادی کا سوال نہیں ہے. یہ کلمہ تمام کیوں کرایا؟ اس لیے کہ صرف شادی کا سوال نہیں ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون کے وجود سے آنے والا ہے ایک محمد. آپ کے وجود سے آنے والے ہیں ایک محمد. اب سنیے کہ نظام الہی کیا ہے. جب آخری محمد آنے والا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو یہ گوارا نہیں ہے کہ باپ معصوم ہو اور زوجہ اہل کتاب ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے. گوارا یہ ہے کہ جو آخری میرا محمد آئے اس کا باپ بھی معصوم ہو, اس کا باپ بھی عالم اسلام کا نمائندہ ہو, اور ان کی والدہ نہ صرف یہ کہ وہ اہل کتاب ہوں بلکہ شریعت محمدیہ پر عامل ہونی چاہیے. جب آخری محمد کے والدین مسلمان بھی ہیں, مومن بھی ہیں, تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ حالت اسلام پہ ہوں نہ حالت ایمان پر ہوں؟ قطعاً ممکن نہیں. توجہ ہے حضرات. تو اس کے بعد جیسے ہی یہ جو دوسری روایت ہے کہ بی بی وہاں آئی ہیں اور وہاں سے جیسے ہی بغداد پہنچی ہیں, ادھر 10ویں امام نقی علیہ السلام نے بشیر بن سلمان اپنے غلام کو بھیجا, کہا کہ جاؤ یہ ایک تھیلی لے جاؤ اور ایک اٹالین زبان میں لیٹر دیا, رومی زبان میں, کہا یہ لے جاؤ اور جیسے ہی وہاں جاؤ گے اس مقام پر, چونکہ تو بردہ فروشی کو اچھے طریقے سے جانتا ہے, وہاں ایک کنیز ہوگی کہ جو اپنے نقاب کو نہیں الٹے گی, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جملہ بھی ساتھ فرمایا جو کنیز کی شکل میں آئی ہوگی. سبحان اللہ, کنیز کی. اچھا یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنیز تھی, نہیں, یہ بات اور فقہی مسئلہ یاد رکھیے, کنیز کا حکم اور ہے اور آزاد خاتون کا حکم اور ہے. اور روایت آپ نے پوری سنی ہے کہ عقد کس نے پڑھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. عقد جب بھی لفظ آتا ہے یہ آزاد خاتون کا آتا, جب بھی لفظ عقد استعمال ہوتا ہے یہ کنیز کے لیے نہیں آتا. کنیز کے لیے ملکیت ہے, قرآن مجید کہتا ہے ما ملکت ایمانکم, وہ ملکیت میں آتا. لیکن جہاں لفظ عقد آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خاتون بھی آزاد ہے, مرد بھی آزاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور نکاح پڑھنے والی کوئی عام شخصیت بھی نہیں ہے, خود حضور سرور کائنات کی ذات ہے. تو دلالت کرتا ہے کہ آپ کی والدہ کنیزی میں شکل اختیار کر کے آئی تھی, بیسیکلی آزاد خاتون ہیں جن کا نام ہے ملکہ. اچھا وہ وہاں سے جیسے ہی وہاں سلیمان کو بھیجا, کہا وہ کسی کی کوئی قیمت ایکسپٹ نہیں کریں گے, بے شک لیتے جائیں, آپ چلے جانا وہاں اور یہ تھیلی اس کو دے دینا جو صاحب ہے اور خط اس خاتون کو دے دینا. تھیلی میں کیا تھا وہ راضی, لیٹر میں کیا تھا بی بی نے کھولا, چوما اور آنکھوں کے ساتھ لگا اور کہا مجھے اسی بشیر بن سلیمان کے ساتھ جانا. اور وہاں سے پھر امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور امام نقی علیہ السلام نے باقاعدہ فیملی کو بلا کے اہتمام کیا اور رخصتی کی حضرت ملکہ کی. کس کے ساتھ؟ امام حسن. اب جب امام مہدی آخر زمان اجل اللہ تعالی فرج اور شریک دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اب 11ویں امام نے جو کچھ ہمیں دیا, یہاں ایک بہت اچھی کتاب ہے جو راہبر معظم نے بھی لکھی ہے جس کا عنوان ہے 250 سالہ انسان. کہ ایک آدمی ہے جس کی لائف ہے 250 ایئرز. ایک آدمی تو نہیں ہے. سنیے کس کانٹیکسٹ میں لکھی گئی. دیکھیں حضور یہ 250 سال ائمہ, سارے ائمہ کا زمانہ ہے.
सारे आइम्मा के ज़माना को कहा गया है कि इमाम ज़माना 254 में इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं और 260 हिजरी में गैबत में गए, 250 कह लें, ठीक है जी, 250। कहा इस अरसे में कितने इमाम गुजरे हैं? 12। फरमाते हैं ये अफराद मुख्तलिफ हैं, अफराद 12 हैं, वलाकिन कुल्लुहुम सारे के सारे नूर हैं, सब का सब किरदार एक जैसा है। तो आप यूं ही ताबीर कीजिए कि ये एक ही इंसान है जिसकी उम्र 250 साल है, जिसकी उम्र है कितना? आप अंदाजा लगाएं, 250 साल किसी आदमी की जिंदगी वो हो सकता है कि 50 जब पहली निस सेंचुरी हुई हो वहां कोई बात कहे और डबल सेंचुरी तक भूल गया। कहा ये राज इस्मत है, 12 शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने देखा 250 साल का अरसा है, लेकिन किसी शख्सियत के कलाम में कंट्रडिक्शन नहीं है, तजादात नहीं है। अब सुनिए, फिर वो लिखते हैं कि इस वक्त इमाम आखिरी 3 आइम्मा जो है हमारे, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, तीनों को जवानी के आलम में शहीद किया। अब अगली बात सुनिएगा, अगरचे ये दुश्मन की नजर में थे, जिंदान में थे, अरेस्ट थे, या जिसे कहते हैं वो नजरबंद थे घर में हर तरफ से, लेकिन अपने तालीम और तरबियत की रविश को तर्क नहीं किया। मैं कहता हूं आज का जमाना भी वही जमाना है जो हमारे आखिरी 3 आइम्मा का जमाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम तालीम और तरबियत के निजाम को स्टॉप कर दें। नहीं, जब हमारे आइम्मा ने जिंदान में रहकर तालीम भी दी है, तरबियत का सिलसिला भी किया है, अगर जिंदान में गए हैं तो वहां जितने जिंदानी मिले हैं उन पे काम शुरू कर दिया, लेकिन हिकमत के साथ। हिकमत बड़ी जरूरी है कि किस तरीके, देखें इमाम हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का क्या आप बताते हैं कि दोनों ने दीन की तबलीग नहीं की है? की है। 5वें इमाम ने दीन की तबलीग नहीं की, 6ठे इमाम ने की है, लेकिन सबका पैटर्न मुख्तलिफ है, मकसद एक है। पैटर्न मुख्तलिफ है, मकसद एक है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हौजा इल्मिया तामीर नहीं किया, लेकिन इमाम बाकिर और इमाम सादिक ने हौजा इल्मिया तामीर किया। क्यों? उस वक्त के एतबार से जो जरूरत थी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दुआओं के जरिए असरार इलाही को मुंतकिल किया, और 5वें और 6ठे इमाम ने, जिन्हें सादिक़ैन भी बोला जाता है, ऐसे उलूम को बयान किया कि फिजिकली आकर बैठते थे और इल्म दिया करते थे। और फिर इन 3 आइम्मा के जमाने में यही सूरत हाल पैदा हुई, ना खुल के बोल सकते हैं, तवज्जो रखिएगा, ना खुल के बोल सकते हैं और ना किसी को सीधा नाम बता सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, जैसा कि सूरत हाल आप देख रहे हैं ना। लेकिन इन बिटवीन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, अपना तालीम और तरबियत का काम करते हैं। उसकी 1-2 मिसालें देता हूं आपको। इमाम जिंदान में है और किसी ने कहा कि फलां शख्स है, वो बारिश नहीं हो रही, कहत हो रहा है, तो वो गैर मुस्लिम है, लेकिन वो दुआ करता है, बारिश आ जाती है। हम सारे दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, दुआ बारिश नहीं होती है। हमारा तो वो एक अहले किताब है, लोग इस्लाम से उधर जा रहे हैं। और ये जब बात पता चली उसको कि मोतमद को, मुतवक्किल को, मुस्तनसर इमाम को जिंदान से बाहर निकलवाया, बुलवाया, कहा आइए इस वक्त इस्लाम खतरे में, तो लोग उधर जा रहे हैं। कहा किस लिए? कहा वो दुआ करता है, बारिश आती है। हम दुआ करते हैं रोजा रख के 3-3 दिन, बारिश नहीं आती। इमाम ने फरमाया मुझे ले जाओ वहां जहां वो दुआ करता है। जैसे उसने ऐसे हाथ उठाए और बादल ऊपर जमा होने शुरू हो गए, इमाम ने किसी को कहा कि जाओ फौरन इसके हाथ में जो चीज है पकड़ लो। निकाला, क्या देखा? किसी नबी की वजूद की हड्डी। वो जैसे ही सामने करता था तो रहमत इलाहिया में जौलान आता, बारिश बरसती।
فرمایا جب لے کر اب اسے کہو کہ دعا کرے. اب وہ دعا کرتا ہے تو کہاں بارش آتی. اب کسی کو کہا کہ وہ جو چیز ہے اسے زمین میں دفنا دو, دفنا دی گئی. کہا آؤ اب تجھے محمد کا وارث بتاتا ہے کہ کیسے اللہ سے نماز استسقاء کے بعد دعا کی جاتی ہے. کہا یہ وہی اسی طریقے سے کہ جب قحط پڑا تھا اور نبی پاک نے دعا کی تھی اور دعا کرنے کے بعد حضور اتنے مسکرائے کہ آپ کے دانتوں کی سفیدی نظر آئی. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دعا مانگی ہے, بارش آ گئی, تو آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ کہا مسکرائے اس لیے ہوں آج مجھے اپنے چچا ابو طالب کی یاد آ گئی ہے. آج قحط پڑا, میں نے دعا کی ہے, اور جب اس زمانے میں قحط پڑا تھا اور میرے چچا حضرت ابو طالب نے مجھ محمد کو بچپنے میں ہاتھوں پر اٹھا کر کہا اے اللہ تجھے اس محمد اور وجود کا واسطہ, اس وجود کا واسطہ باران رحمت دے. امام 11ویں امام گئے اور آپ کو پتا ہے تماشائی تو بڑے ہوتے ہیں, ایسا سین ہو جائے تو تماشائی جمگٹھا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھلا آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اور امام نے دعا کی, ایسے جمع ہونے لگے بادل, اور جو پیچھے کھڑے تھے وہ بھاگنے لگے کہ ہم یمن رسول اللہ اتنی فرصت میں نہیں, ہم گھر پہنچ جائیں, یہ جو کالے بادل نظر آ رہے ہیں تو ہمیں گھر نہیں جانے دیں گے. امام نے فرمایا اسبرو, ابھی صبر کرو, ابھی یہ جو بادل آ رہا ہے یہ تمہارے اور ہمارے لیے نہیں ہے, یہ فلاں بستی کے لیے. اور فرمایا اس کے بعد امام نے دعا فرمائی, کہا اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ, یہ ابر رحمت ہے, جب تک تم خیر و عافیت سے گھروں تک نہیں پہنچ سکو گے تب تک ایک بوند اس کی زمین پر نہیں گرے گی, تب تک ایک بوند زمین پر نہیں گزرے گی, گرے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے لوگوں کو ادھر جاتے ہوئے واپس لایا. اسی کے نتیجے میں امام کو بھی رہائی ملی, باقی اور امام کے چاہنے والوں کو بھی رہائی ملی. یعنی کتنے امور ہیں. تو امام بس یہ 4 امور سنیں اور پھر تمام. اور کہ زندان میں رہتے ہوئے 250 سالہ زندگی کا نتیجہ کیا ہے کہ 11ویں امام یعنی 9ویں 10ویں 11ویں تینوں سنیے گا, سامرہ جس کا نام ہے سر من رآہو, عربی کا لفظ ہے, یہ اسپیشل بنایا گیا تھا یعنی دیکھنے والے کی آنکھیں تر و تازہ ہو جائیں, اتنا گرین ایریا تھا, بنایا گیا تھا اسپیشلی. جیسے پتہ ہے نا پاکستان میں کیپٹل پہلے کراچی تھا اور پھر سمجھے تو پہلے بغداد ہوتا تھا اور پھر یہ چینج ہوا سامرہ میں. اور سامرہ میں ان تینوں ائمہ پر اسپیشل فوجی دباؤ تھا. امام کو عسکری بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں کے بادشاہ نے ایک فوجی دباؤ دیا تھا کہ آپ اپنے کاموں سے رک جائیں. لیکن 250 سالہ اس تاریخ کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی فوجی دباؤ ڈالتا ہے 250 سالہ کریکٹر بتاتا ہے, نہ ہم تلاوت قرآن مجید کا کام چھوڑیں گے, نہ تزکیہ نفس کا کام چھوڑیں گے, نہ کتاب اور حکمت کی تعلیم چھوڑیں گے. اچھا کیوں دباؤ دیا؟ توجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کی جوانی کا اتنا خوف تھا کہ ان تینوں ائمہ کو جن کو جوانی میں شہید کر دیا گیا, ایک کو 25 سال میں, 40 سال میں, 28 سال میں, 11ویں امام کو 28 سال میں شہید کیا گیا. کہا انہوں نے رہ کر ایسا کام کیا ہے تعلیم و تربیت کا کہ ان کو خواہ مخواہ پریشر محسوس ہونے لگ پڑا, جس کی وجہ سے انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اور آخری کام یہ ہے, یہ جو ضروری کام دے رہا ہوں آپ کو, کہ امام نے اگرچہ نظر بند رہے, زندان میں رہے, لیکن اپنے مومنین کا ایک نیٹ ورک چلایا. نیٹ ورک چلایا. نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ یہ جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے 10-15 کمپیوٹر اکٹھے ملے ہوتے ہیں, اس کو نیٹ ورکنگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا. اور یہ جو آپس میں مومنین اور اپنے چاہنے والوں کا نیٹ ورک تھا, امام نے 3 ذریعوں سے چلایا. سنیے گا, خطوط کے ساتھ, خط لکھ کر, شاگرد پیدا کر کے, اور نمائندے بنا کر. سنیے گا, یہ جو نیٹ ورک سا بنایا تھا یہ نمائندہ, آج وقت نہیں ہے جو میں چیز عرض کرنے جا رہا ہوں نمائندہ کان کے لیے. 3 چیزوں کے ساتھ شیعوں کو متحد کیا, اپنے خطوط کے ساتھ,
اور خطوط جس ایک کے پاس پہنچتا تھا وہ کوئی حاسدین یا جیلس مومنین نہیں تھے کہ مولا نے مجھے بتایا تو میں اپنے پاس ہی رکھوں, کسی کو دوں ہی نہیں. وہ مولا کا خط محفلیں منعقد کر کے ان میں سب کو بار بار, ایسا فوٹو کاپی تو ہوتا نہیں تھا یا ہم واٹس ایپ کر دیں گے جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے. آج کل تو جناب اچھے میسج کم ہے اور صبح بخیر, اور کئی اتنے بندے ہیں وہ صبح ہونے سے پہلے ہی صبح بخیر سینڈ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں رات کو 12 بجے وہ سمجھے گا کہ شاید میں نماز شب کے لیے اٹھا ہوں, رات کو ہی صبح بخیر. اب میں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہوں اسٹڈی کر رہا تھا مثلا 1 بجا اور صبح بخیر, اور میں نے کہا ابھی صبح تو ہونے دو. دیکھیں اور کام کا کوئی نہیں ہے. اور یہیں اسی لیے بہت سارے علماء نے اب یہ کہا اب اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے واٹس ایپ پر صبح بخیر السلام علیکم, آیا اس سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ بھائی وہ سلام کہ جس کا آپ کو فرشتوں کو بھی نہیں پتا. سوال سلام کا جواب تب دیا جاتا ہے, توجہ, کہ جب سلام کرنے والے کی آواز اتنی ہو کہ جو آپ کے کانوں میں پہنچے. اب یہاں باہر اگر کوئی کہے السلام علیکم تو مجھے تو نہیں آ رہی, پہنچنا ضروری ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, یہ سلام تو اذیت کا باعث ہوتا ہے, ٹک 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 ہر جگہ آ رہا ہے. تو اس زمانے میں خطوط, امام جب خط لکھتے تھے سارے آپس میں میٹنگ کر کے امام کا یہ خط ہے, امام کا یہ خط ہے, امام کا یہ خط ہے, سارے ایک مشن پر جمع ہوتے تھے. یہ نیٹ ورک ایک. اور دوسرا, امام نے شاگرد پیدا کیے اور دوسروں کو جیلسی نہیں تھی کہ یہ امام کا شاگرد ہے, یہ کیوں قریب ہو گیا ہے, میں کیوں نہ ہوں. آج کل ہمارے ہاں یہ جیلسی ہے, اگر کوئی کسی کے ساتھ قریب ہو جائے وہ کہتا وہ کیوں ہے, میں کیوں نہیں. یہ نہیں ہے کہ چلو اگر اس نے کسی مثلا مرجع سے خدمات لے لی ہیں تو ہم ان سے لے لیں. ایک صلوات پڑھ لیجیے. بس تمام کر رہا ہوں. اور پھر محترمانہ مخفیانہ طریقے سے, چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اتصال واضح بھی نہیں کر سکتے تھے, یہاں تک کہ جو پہلے نائب ہیں وہ 10ویں امام کے بھی شاگرد رہے ہیں اور نمائندے رہے ہیں, امام نقی علیہ السلام کے, اور 11ویں امام کے بھی رہے ہیں جن کا نام ہے عثمان ابن سعید, اور نائب رہے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا تھا, یہ کام ہوتا تھا, یہ آئل بیچتے تھے, تیل, ان کا دکان تھی. یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے یار امام کا نمائندہ کبھی دکاندار بھی ہو سکتا ہے. کبھی سوچیں کیا امام کا, بھلے بھائی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اسپیشل لباس پہنے ہی تو بامعرفت ہے. بات سمجھ رہی ہیں نا. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ مخصوص لباس بھی نہیں پہن سکتے تھے کہ تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ شیعہ علی ہے, لیکن کام وہی کرتے تھے جو پریکٹس ہونی چاہیے امام کی طرف سے. تیسرا تھا نمائندے. امام نے مختلف جگہوں پر نمائندے بنائے تھے, اور ایک ہے اسحاق ابن یہ اسحاق ہیں جو کہ اسحاق قمی کے نام سے مشہور ہیں. یہ جب پہنچتے ہیں 10ویں امام کے پاس, کہا آقا میں بہت دور رہتا ہوں تو میں مسائل کس سے پوچھوں. لوگ ان کے پاس آئے تو کہا تم اسحاق سے کیوں نہیں پوچھتے ہو. یا اسحاق آیا, اسے کہا کہ یہ سوال عثمان ابن سعید سے پوچھو, اس لیے کہ جو وہ بات کہے گا وہ تیرا زمانے کا امام کہہ رہا ہے. یہ بات کوئی کم نہیں ہے کہ جو وہ کہے وہ میری بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے, جو وہ کہہ رہا ہے اس کا کلام نمائندہ ہے, نمائندگان کے ساتھ. یہاں تک کہ ان کی اتنی پریکٹس ہو گئی تھی کہ وہ جب لوگ مال لے کر آتے تھے تو وہ بوری کو دیکھ کر ہی بتا دیتے تھے اس کے اندر کتنے درہم ہیں اور کتنے دینار ہیں, اور وہ بتا دیتے تھے اس میں سے کتنے اس کے جائز طریقے سے حاصل ہوئے ہیں یا کتنے ناجائز طریقے سے حاصل ہوئے ہیں. یعنی وہ اتنے قریب ہو چکے. تو نمائندگان کے ساتھ, بس آج میں یہاں کلوز کر رہا ہوں, جو میں نے لسٹ مرتب کی ہے, ابھی وقت نہیں ہے, کہ امام زمانہ غیبت کبریٰ میں کب گئے ہیں, غیبت صغریٰ میں 260 ہجری, اور غیبت صغریٰ کب تک رہی ہے 329.
329 हिजरी तक कितने साल बनते हैं? ऑलमोस्ट 70 साल। कितने? 70 साल। 70 साल नायबीन खास, उसके बाद है नायबीन आम। मैंने जो लिस्ट तैयार की है और वो आप खुद भी बना सकते हैं आपके लिए, कि गैबत सुगरा के जमाने के शुरू से आज तक वो कौन कौन से नुमाइंदगान इमाम हैं कि जिनके जरिए इमाम का पैगाम दुनिया तक पहुंच रहा है, इमाम तक पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि 250 साल इंसान का किरदार हमें यह बताता है कि हमने अपना काम जारी रखना है, लेकिन इंतहाई हसासियत के साथ, इंतहाई हिकमत के साथ, इंतहाई मुदब्बिरी के साथ, मुदब्बिराना अंदाज में। ये नहीं कहना एक आध दिन अगर काम छूट जाए अगले दिन किया जा सकता है, लेकिन मसाइब और आलाम से अपने आप को, नाजुक दौर है, अच्छे अच्छे अपने आप को संभाल कर बोलने में भी। मेरी बात पहुंच रही है ना जो मैं कह रहा हूं? और इसलिए कि इस वक्त किस चीज की इंतहाई जरूरत है, वो है तहफ्फुज़ तशय्यो की। तहफ्फुज़, यहां दो चीज है, एक है तहफ्फुज़ अफराद, सुनिएगा, एक है तहफ्फुज़ अफराद और दूसरा है तहफ्फुज़ मिशन, तहफ्फुज़ मजहब हक्का। बाज जगहों पर एक फर्द मजहब हक्का के लिए बाइस इज्जत भी बन सकता है और गलत पॉलिसी की वजह से नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा इन अय्याम में अपने आप को बिल्कुल उसी अंदाज से गुजारें जैसे नवाब अरबा ने गुजारे। नुमाइंदगान इमाम रहे, अपना काम किया, काम बंद नहीं किया, लेकिन हिकमत से, नाम न लिए बगैर, वजाहत किए बगैर, ऐलान किए बगैर। मेरी बात पहुंच रही है ना? तालीम और तरबियत का सिलसिला हर हाल में जारी है। लिहाजा इन नुमाइंदगान के साथ के जो आइम्मा के साथ जोड़ते हैं, अल्लाह ताला की जात हमें इत्तिसाल की तौफीक अता फरमाए, इल्म व अमल की तौफीक नसीब फरमाए, मज़हब हक्का को मजीद सरबलंद फरमाए और उलमा और फज़ला और मोमिनीन तशय्यो की जिंदगियां महफूज और जिंदगियां दराज फरमाए, इल्म व हिकमत की तौफीक अता फरमाए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वजूद बाबरकत से रब्बुल आलमीन जितने हमारे जवान बच्चे और बच्चियां दरशोरों पे इज़्दिवाज हैं, उनके लिए बेहतरीन कुफ़्व मुहैया फरमा और उनके लिए तमाम मवाने और रुकावटों को दूर फरमा और जो मरीज हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा और रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला की ज़ात इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ का जल्द अज जल्द ज़ुहूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल दुआ मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।